ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تلاش کے سفر میں جب تم پھیلاؤ، گروتھ، وسعت اور زندگی کے گہرے تجربوں کو منزل بنا کر چلتے ہو تو ایک وقت آتا ہے جب تمہارے اندر ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ، سکون، وقار اور اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت نیچرل انداز میں ہوتا ہے کیونکہ تمہارا باطن باطن یہی ہے، ٹھہرا ہوا، پرسکون اور گریسفل۔ جیسے جھیل کی سطح پر ہزار بھی ہنگامے ہوں، اس کا حقیقی باطن سٹل ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ نیچرل ہے کہ جب تم اپنے وجود کی جھیل کی گہرائیوں سے جڑتے ہو تو پرسکون ہوتے جاتے ہو۔ اس سکون اور گریس کے ساتھ ایک اور احساس بھی تمہیں تب ضرور ہوگا کہ تم تو ہمیشہ یہی ہی تھے، ایسے ہی تھے، بس تمہارا شعور مسلسل خیالات، ہر دم بدل رہے جذبات اور حسی تجربات کے ہجوم میں گھر گیا تھا۔ ٹھہراؤ، سکون کی پہلی جھلکیوں سے جب انسان ٹکراتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ تم ان تمام ڈسٹارشن سے، تمام انتشار سے پار جا سکتے ہو جس کو تم نے نارمل دنیا سمجھ لیا ہے۔ جتنا تم خود کو گواہ کے طور پر، وٹنس، آبزرور کے طور پر دیکھتے ہو، اتنا ہی یہ تمہیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ تم ان چیزوں سے آزاد ہو جنہیں تم دیکھ رہے ہو تو لازمی طور پر ان ذہنی الجھنوں سے بھی تم باہر ہو جن ذہنی الجھنوں کو تم دیکھ رہے ہو۔ یاد رکھیں، ذہن کی الجھنوں سے نکلنے کا راستہ بس یہی بیداری ہے، روحانی بیداری، جس میں تم بطور نان فزیکل، نان میٹیریل شعور کے بس دیکھنے والے ہو، وٹنس ہو، اپنے ذہن میں اٹھ رہی سوچوں کو بھی دیکھنے والے۔ یہ ہے مکمل آزادی، انلائٹنمنٹ۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ انسانی شعور تھاٹس کے ساتھ خود کو اتنا ایکویٹ، اتنا مساوی کر چکا ہے کہ وہ انلائٹنمنٹ کو بھی ایک تصور کے طور پر دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی رائے بناتا ہے یا ذاتی تجربوں کو اس سے جوڑتا ہے۔ اور رائے ہو یا تجربہ، یہ محدود سمجھ، محدود فہم پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب انلائٹنمنٹ کو پرسنل اپینین اور ذاتی تجربات کی اس اینک سے دیکھا جاتا ہے تو انلائٹنمنٹ یا تو مذاق بن کے رہ جاتی ہے یا پھر ایک ایسی پراسرار مسٹیکل حالت سمجھ لی جاتی ہے جس تک کوئی خوش قسمت ہی رسائی پا سکتا ہے۔ لوگ پھر یہ کہانیاں سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس حالت تک خود نہیں پہنچا جا سکتا۔ لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ خیالات، جذبات اور حسی تجربات محض تمہارے شعور کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور تم انہیں دیکھنے والے کے طور پر موجود ایک حقیقت ہو، تو یہ سوال تم میں ضرور اٹھے گا کہ کیا تمہارے شعور کو بس انہی تجربات تک محدود رہنے کی ضرورت ہے جو تم کر رہے ہو؟ کیا ہو اگر شعور اپنی توجہ تمہارے ذاتی خیالات، جذبات اور محدود حسی تجربات سے ہٹا لے، ماورا لے جائے؟ کیا تم اپنی ذاتی انا کی زنجیروں سے آزاد ہو کر مزید دریافت کے قابل نہیں بن جاؤ گے؟ اور سوچو، شعور شروع میں انا سے جڑا کیسے تھا؟ ان سوالوں پر غور کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ ذہن کے محدود دائرے سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان سوالات کو سمجھنے کے لیے کہانی کا سہارا لیتے ہیں۔ تصور کرو تم ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جہاں ہمیشہ سورج چمکتا رہتا ہے۔ یہ خوبصورت اور روشن جگہ ہے، یہ اتنی دلکش ہے کہ تم نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم نے وہ زمین خرید لی اور میدان کے بیچوں بیچ اپنے خوابوں کا گھر بنانا شروع کر دی۔ تم نے ایک مضبوط بنیاد رکھی تاکہ گھر پائیدار ہو۔ تم نے اسے کنکریٹ کے بلاک سے بنایا تاکہ نہ سڑنے کا خطرہ ہو، نہ پانی ٹپکنے کا۔ تم نے اس میں چند کھڑکیاں بھی لگائیں، ایک ایسی چھت بنائی جس سے زیادہ روشنی اور گرمی اندر نہ آ سکے۔
بعد میں تم نے اس میں اعلیٰ معیار کے حفاظتی پردے لگائے جو روشنی اور گرمی کو باہر واپس منعکس کرتے تھے اور محفوظ بھی تھے۔ تم نے گھر کو اتنا بڑا مضبوط بنایا کہ اس میں خود کفالت کے لیے کافی کچھ رکھا گیا۔ تم نے صفائی کے لیے ایک شخص کا انتظام کیا جو خاموشی سے اپنا کام کرے اور تمہیں تنہائی میں رہنے دے۔ تم نے اپنے سکون کی خاطر کسی فون، ریڈیو، ٹی وی یا انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں لگوایا۔ یہ کہانی تمہاری اندرونی آزادی کی علامت ہے۔ تمہارا گھر آخر کار مکمل ہو گیا۔ تم وہاں رہنے کے لیے بے حد پرجوش ہوئے۔ تمہیں اس کھلے میدان کی وسعت، روشنی اور قدرت کی خوبصورتی بے حد پسند تھی، لیکن سب سے زیادہ تمہیں اپنے گھر سے محبت تھی۔ تم نے اس کی ہر تفصیل میں دل و جان ڈال دی، اور یہ گھر حقیقتاً تمہارا عکس تھا۔ وقت کے ساتھ تمہاری گھر سے لگن اور باہر کے عجیب مناظر اور آوازوں کے خوف کے باعث تم زیادہ وقت گھر کے اندر گزارنے لگے۔ پھر تمہیں احساس ہوا کہ جب دروازے اور پردے مکمل بند کر دیے جاتے ہیں تو یہ گھر ایک قلعے جیسا محفوظ لگتا ہے، اور یہ تمہیں بالکل ٹھیک لگا، چونکہ تم ایک جدید شخص تھے۔ اس قدر تنہائی میں رہنا کافی خوفناک تھا، لیکن تم نے خود پر انحصار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ تم اس گھر کی حدود میں رہنے کی عادی ہو گئے۔ تم اپنی پسندیدہ سرگرمیوں جیسے پڑھنے اور لکھنے میں مشغول رہنے لگے۔ گھر بہت آرام دہ تھا، مکمل طور پر موسمی کنٹرول کے ساتھ، اور تم نے ایک جدید روشنی کا نظام نصب کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں اتنے محفوظ اور خوش محسوس کرنے لگے کہ باہر کی دنیا کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اندرونی ماحول تمہارے لیے مانوس، قابل پیش گوئی اور تمہارے کنٹرول میں تھا، جبکہ باہر کی دنیا اجنبی، غیر یقینی اور تمہارے اختیار سے باہر تھی۔ ایک دن روشنی کے بلب اچانک بجھنے شروع ہو گئے۔ تب تم نے جانا کہ تمہارے پاس تو ان کا متبادل ہی نہیں ہے۔ جب آخری بلب بھی بجھ گیا، تم مکمل اندھیرے میں رہنے لگے۔ اب تم صرف ایمرجنسی کے لیے رکھی ہوئی چند موم بتیاں استعمال کر رہے تھے۔ تمہیں روشنی سے محبت تھی، لیکن خوف نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے سے روک رکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اندھیرے میں رہنے کا دباؤ تمہاری صحت پر اثر انداز ہونے لگا۔ تمہاری جسمانی اور ذہنی حالت خراب ہوتی گئی، اور تمہاری یادداشت سے وہ خوبصورت دھوپ والا میدان بھی دھندلا ہو گیا۔ پھر ایک دن تمہارا صفائی کرنے والا ساتھی تمہیں اسٹوریج روم میں لے گیا۔ وہاں تم نے ایک حیرت انگیز چیز دیکھی، ہنگامی ٹارچز جو محض ایک بٹن دبانے سے روشن ہو جاتی تھی۔ تم نے وہ ٹارچز استعمال کی اور گھر کو روشنی سے بھر دیا۔ یہ تمہاری زندگی میں ایک نیا اور اہم موڑ تھا۔ تم نے گھر کے اندر خوبصورتی اور روشنی پیدا کرنے کی کوششیں شروع کی۔ تم دوبارہ پڑھنے اور لکھنے لگے، اور تمہارا ساتھی تمہاری تحریروں کو پسند کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ تم دونوں کے دلوں میں محبت کے شعلے جلے۔ تم نے شادی کی تقریب منعقد کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور روشنی سے گھر کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ اندھیرے کے مقابلے میں جس میں تم پہلے تھے، یہ زندگی جنت جیسی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن تمہیں اپنی لائبریری میں ایک کتاب ملی جو تمہاری دلچسپی کا باعث بنی، کیونکہ اس میں ایک قدرتی روشنی کے بارے میں بات کی گئی تھی جو باہر موجود ہوتی ہے۔ اس میں اس روشنی میں نہانے کا ذکر بھی تھا، لیکن یہ روشنی اس روشنی سے کہیں زیادہ تھی جس کا تم تصور کر سکتے تھے، اور اسے پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تمہارے لیے حیران کن تھا۔ تمہارے لیے روشنی کا مطلب تو وہی تھا جو تم شمعوں یا ٹارچ سے پیدا کرتے تھے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب کس بارے میں بات کر رہی ہے، کیونکہ تم صرف اپنی موجودہ زندگی کے تناظر میں ہی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے۔ تمہاری پوری دنیا اس گھر کے اندر رہنے پر مبنی تھی جو تم نے خود بنایا تھا تاکہ اندھیرے سے بچ سکو۔ تم نے اتنا عرصہ اس گھر میں گزارا تھا کہ تمہارے تمام خواب، امیدیں، فلسفے اور عقیدے اسی گھر کی چار دیواری تک محدود ہو گئے تھے۔ جب تم نے اس کتاب کو مزید پڑھا تو اس میں اس روشنی میں چلنے کا ذکر تھا۔ یہ ایک ایسی روشنی کا ذکر کر رہی تھی جو ہر وقت ہر جگہ موجود تھی اور ہر چیز پر یکساں طور پر پڑتی تھی۔ حالانکہ تمہارے پاس اس کو سمجھنے کا کوئی حوالہ نہیں تھا، پھر بھی اس نے تمہارے اندر کسی گہرائی کو چھو لیا۔ کتاب نے اس روشنی کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بات کی،
اس نے کہا جب تک تم اپنے گھر کی دنیا سے جڑے رہو گے اور اس سے محبت کرتے رہو گے تم کبھی بھی اس قدرتی روشنی کی فراوانی کو نہیں جان سکو گے جو تمہارے گھر کی حدود سے باہر موجود ہے۔ یہ تمثیل ہماری زندگی کا بیان ہے۔ ہمارا شعور، ہماری آگہی ایک مصنوعی طور پر بند جگہ کے اندر رہ رہی ہے۔ اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں جو مکمل طور پر بند ہیں اور قدرتی روشنی کی ایک شعاع بھی اندر نہیں آ سکتی۔ جتنی روشنی ہمیں ملتی ہے وہ وہی ہے جو ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھے حالات پیدا نہ کریں تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم روزانہ اپنی دنیا کو سجانے میں مصروف رہتے ہیں تاکہ کم از کم تھوڑی سی روشنی صحیح پیدا ہوتی رہے۔ یہ گھر دراصل ہمارے خیالات اور جذبات سے بنا ہے۔ اس کی دیواریں ہمارے ماضی کے تجربات، خیالات، جذبات، تصورات، آراء، امیدوں اور خوابوں پر مبنی ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ میں ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک دنیا بنائی جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ ذہنی ساخت، مینٹل سٹرکچر، قدرتی روشنی کو ہم سے مکمل طور پر چھپا دیتا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ دیواریں کتنی محدود ہیں تو ان کی طرف بڑھنا شروع کرو۔ مثال کے طور پر مان لو تمہیں بلندی سے خوف آتا ہے کیونکہ بچپن میں تم سیڑھیوں سے کبھی گرے تھے۔ یہ خوف تمہاری ایک دیوار ہے۔ اگر تم اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پیچھے ہٹنے کی خواہش ہوگی۔ یہی تمہاری جمع کی ہوئی یادیں اور جذبات ہیں جو ایک حد بناتے ہیں، لیکن چونکہ تم ان کے قریب جانے سے گریز کرتے ہو وہ تمہیں قید کر دیتی ہیں۔ یہ تمہاری آگہی کی سرحد بن جاتی ہیں، اور جب تک تم ان سرحدوں کو عبور کرنے کی ہمت نہیں کرتے تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے پار کیا ہے۔ جب تم اپنے خیالات اور جذبات کی سرحدوں کے قریب جاتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں داخل ہو رہے ہو۔ تم اس جگہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر تم باہر نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔ آخر کار تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ جو اندھیرا تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت میں اندھیرا نہیں بلکہ وہ دیواریں ہیں جو لامحدود روشنی کو تم تک پہنچنے سے روک رہی ہیں۔ جب تم روشنی تلاش کر رہے ہو تو یہ فرق بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اگر تم دیوار کو ایسے دیکھو جیسے وہ تمہیں اندھیرے سے بچا رہی ہے تو تم اس کے قریب نہیں جانا چاہو گے، لیکن اگر تم دیوار کو ایسے دیکھو جیسے وہ روشنی کو روک رہی ہے تو تم اسے ہٹانے کے لیے وہاں جانا چاہو گے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ لامحدود روشنی تک پہنچنے کے لیے تمہیں سب سے تاریک رات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں وہ در حقیقت روشنی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تمہیں ان دیواروں کے پار جانا ہوگا۔ ان دیواروں کو عبور کرنا واقعی مشکل نہیں ہے۔ زندگی کا قدرتی بہاؤ روزانہ ہماری دیواروں سے ٹکراتا ہے، انہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم بار بار انہیں بچانے میں لگ جاتے ہیں۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تم اپنی حفاظت میں لگ جاتے ہو تو تم حقیقت میں اپنی دیواروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہو، اپنی رکاوٹوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہو۔ اس گھر کو جو تم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تم اندر سے اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو۔ یہ گھر تمہارے تھاٹس سے بنا ہے۔ جب تم کہتے ہو میں ایک عورت ہوں، میری عمر 45 سال ہے، میں فلاں اسکول سے پڑھی ہوں، یہ سب خیالات ہیں۔ ماضی کی حقیقتیں صرف تمہارے خیالات کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ خیالات اور یادیں تمہاری دیواریں بناتے ہیں اور تم ان دیواروں کے اندر اپنی دنیا سجا کر رہتے ہو۔ فرض کرو کوئی تمہارے خیالات کو چیلنج کرے اور ان میں ایک درار ڈال دے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ تمہارے والدین تمہارے حقیقی والدین نہیں ہیں اور تمہیں دستاویزات بھی دکھائے۔ یہ ایک چھوٹا سا خیال تمہاری اندرونی دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ تم فوراً اپنی دیواروں کو مضبوط کرنے میں لگ جاتے ہو، جیسے یہ سوچ کر کہ وہ لوگ کتنے اچھے تھے جنہوں نے تمہیں گود لیا۔ یہی ہم اپنی دیواروں کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں مضبوط بناتے ہیں، لیکن اگر تم دیواروں کے پیچھے دیکھنے کی ہمت کرو تو جانو گے کہ ان دیواروں کے باہر ایک لامحدود روشنی ہے۔ تصور کرو کہ تمہارے خیالات کا گھر روشنی کے سمندر میں کھڑا ہے، تمہارا شعور اس اندھیرے گھر میں قید ہے اور تم روزانہ اپنی محدود تجربات کی مصنوعی روشنی پر گزارا کر رہے ہو۔ اب تصور کرو دیواریں گر رہی ہیں اور تمہارا شعور اس لامحدود روشنی میں پھیل رہا ہے جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ یہ ایک لازوال تجربہ ہوگا اور اس تجربے کا نام ہے انلائٹنمنٹ۔ لیکن انلائٹنمنٹ کو مقصد مت بنانا، بلکہ اپنی ان دیواروں پر توجہ دینا
جو روشنی کو روک رہی ہیں۔ روزمرہ زندگی کو ان دیواروں کو گرانے دو، اپنی دیواروں کو سہارا دینا اور ان کی حفاظت کرنا چھوڑ دو۔ آزادی تمہارے بہت قریب ہے، بس ان دیواروں کی دوسری طرف۔